بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. بسم الله الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. قوت غضبیہ کی جو خرابیاں ہیں اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور کل تک جو گفتگو ہماری ہوئی وہ اجرت کے حوالے سے تھی، جلد بازی. اب آج جس خرابی کا مصنف تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے سوء ظن، بدگمانی، مومن کے بارے میں برے خیال کو ذہن میں لانا. یہ وہ خرابی ہے کہ جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور اس خرابی کی وجہ سے انسان کئی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. خود ہی خود جب مومن کے حوالے سے کوئی بات سوچتا ہے، پھر یہ سمجھ لیتا ہے کہ ایسا ہی ہے اس مومن کے بارے میں، اور پھر اسی اعتبار سے پھر اس مومن سے تعلق کے حوالے سے وہ کمی کر دیتا ہے، یا اس کا احترام اپنے دل میں کم کر دیتا ہے، یا بری باتوں کو اس سے منسوب کرنے لگتا ہے. مثلا کبھی کسی مومن کو دیکھا کہ وہ سنیما گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، تو اس نے گمان کر لیا کہ وہ جو ہے مومن اسی سنیما سے نکلا ہے، فلم دیکھ کے نکلا ہے، اور پھر اپنے ذہن میں اس کے بارے میں یہ بات اس نے راسخ کر دی، اور اسی اعتبار سے پھر اس کے احترام کو وہ کم کرنے لگتا ہے، اس کے بارے میں غیبتیں شروع کر دیتا ہے. تو یہ بدگمانی پیدا کیسے ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں روایات اور آیات کے اندر کس انداز سے مذمت بیان کی گئی ہے، اس کا بیان ہے. تو عبارت میں ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 187. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوء الظن بالخالق والمخلوق، کہ برا گمان کرنا خالق کے بارے میں اور مخلوق کے بارے میں، کہ پروردگار عالم کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے انسان، اور پروردگار عالم کے بندوں کے بارے میں بھی. چلتے چلتے ٹھوکر لگی کہ خدا جو مجھے صحیح چلنے نہیں دینا چاہ رہے، وہ مجھے اذیتیں پہنچانا چاہ رہے ہیں. کوئی مصیبت آ گئی کہ خدا جو ہے وہ مجھے خوشحال نہیں دیکھنا چاہ رہے. پروردگار عالم کے بارے میں بدگمانی کرنا، اور اسی طرح سے مخلوق کے بارے میں. یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کہ وَهُوَ مِن نَتَائِجِ جُبْنِ وَضَعْفِ النَّفْسِ. یہ پیدا ہوتا ہے جبن اور ضعف نفس کی وجہ سے. جبن کے بارے میں پہلے گفتگو آ گئی کہ انسان ڈرپوک ہو، اس کا نفس جو ہے وہ ضعیف ہو، تو اس کے نتیجے میں وہ بدگمانی کرتا ہے. جس کا قلب مضبوط ہو، قلب وسیع ہو، وہ بدگمانی نہیں کرتا، بلکہ اس کے پاس حسن ظن زیادہ ہوتا ہے سوء ظن کے مقابلے میں. کہ اس کل و جبان ضعیف النفس تزعن نفسه لكل فکر فاسد يدخل في وهمه ويتبعه. اسے کہ ہر ڈرپوک آدمی، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ ضعیف النفس ہوتا ہے، یہ کمزور ذہن والا ہوتا ہے، اور یہ اپنے ذہن میں ہر فکر فاسد کو قبول کر لیتا ہے. جو بھی غلط خیال آئے اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا، اور اسی کے مطابق وہ سوچتا رہے گا. جب بھی جی
ضعف نفس کے مراد یعنی اس کا نفس کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی غلط بات آئی تو رد کر دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہلکا سا بھی خیال آیا کسی کے بارے میں کہ یہ مثلا برے ارادے سے میرے پاس آ رہا ہے تو اسی ارادے کو مضبوط کر لے گا۔ بلکہ اس قسم کے بعض لوگ تو اپنے ذہن میں باقاعدہ ایک جنگ اور لڑائی کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ مثلا وہ کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو سوچتے وہ میں جاؤں گا تو مجھے یہ جملہ کہے گا، اس کے جواب میں یہ سناؤں گا، پھر وہ یہ کہے گا، اس کے مقابلے میں یہ سناؤں گا، تو پورا جنگ کی کیفیت ذہن میں تیار کر کے جاتے، جب سامنے ملاقات ہوتی وہ کچھ بھی نہیں کہتا، مگر یہ اپنے ذہن میں جنگ کا صورت بنا کے آئے تو لڑ کے آتے اس سے۔ مگر یہ سارا ضعف نفس کی وجہ سے ہے، ذہن میں بدگمانی اس نے پہلے سے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نجفری صاحب کو آگے بلا، یہاں بیٹھیے آپ، صلوات پڑھے محمد۔ وقد یترتب علیہ خوف و غم، اور پھر بسا ہوگا اس کے بعد خوف اور غم طاری ہوتا ہے، اسے ذہن میں یہ خیال کر لیا ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا، اور اس ہوگے کی وجہ سے اس کے ذہن میں غم بھی اس کا طاری ہوتا ہے۔ ابھی مثلا بچے کو ذرا سا بخار آیا، اب وہ سوچنے کہ بچہ مر جائے گا، پھر اس کی تدفین کیسے کروں گا اور کس کس کو بلانا ہے اور کیا کرنا ہے، وہ ذہن میں پھر اس کا چہرہ بھی اداس ہو جائے گا اور دل پہ غم بھی طاری ہو چکا ہوگا۔ یعنی معمولی سی بات کو بڑھا کے ذہن میں ایک وہ ہوا بنا دیتے ہیں، اور وہ من المہلکات العظیمہ، اور یہ بہت بڑی ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے کہ انسان ایک غلط خیال ذہن میں آئے اور اس کو راسخ کرے اور اسی کے مطابق پھر غلط سوچنا شروع کرے۔ کہ قد قال اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ صاحبان ایمان بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ یقیناً بعض گمان جو ہے وہ گناہ بھی ہیں، کہ انسان گمان کرتے کرتے بعض اوقات اس گمان کو خالق کی طرف نسبت دے دیتا ہے، بعض اوقات کسی مومن کی طرف نسبت دے دیتا ہے، تو کثرت گمان انسان کو کئی ہلاک کر دینے والی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، جس کی طرف آگے بھی اشارہ آئے گا۔ وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان سورہ فصلت کی آیت نمبر 23 کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ رَبِّكُمْ، کہ یہ تمہارا وہ گمان ہے کہ جو تم نے اپنے پروردگار عالم کے بارے میں کیا تھا، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ پروردگار عالم کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں اور جس کا نتیجہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتتے ہیں۔ اس سے سورہ فتح کی آیت نمبر 12 کہ وقال وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، کہ تم نے پروردگار عالم کے بارے میں برا گمان کیا اور تم جو بدبخت قوم ہو، یعنی خدا کے بارے میں بدگمانی کرنے والی قوم کو بدبخت قوم قرار دیا گیا۔ وقال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آیات جو ہیں اس کے اندر تو پروردگار عالم کے بارے میں بدگمانی کا بھی منع تھا اور مومن کے بارے میں بھی۔ اب جو مولا کا کلام ہے اس میں مومن کے بارے میں بدگمان سے بچنے کی تاکید اس حد تک ہے کہ اگر کوئی مومن برا جملہ بھی کہے اور اگر گنجائش ہو کہ اس کو کسی طرح سے گھما پھرا کے صحیح جملے میں تعبیر کیا جا سکتا ہو تو مولا کہتے ہیں یہ بھی کر کے جو ہے وہ برائی کی طرف مومن کی طرف نسبت نہ دو، کہ ذا امر اخیک علی احسنہ حتی یاتیک ما یغضبک منہ، کہ اپنے مومن بھائی کے معاملات کو بہترین جگہ پہ رکھو یہاں تک کہ وہ چیز آ جائے کہ جو اس کو محفوظ بنانے والی ہو۔ پھر اس کو طریقہ بھی بتا رہے ہیں مولا کہ وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءًا، کہ تم ہرگز گمان نہیں کرنا اس کلمے کے بارے میں، اس جملے کے بارے میں کہ جو تمہارے مومن بھائی سے خارج ہو، اس سے برا گمان نہیں کرنا کہ اس کے جو ہے برائی معنی نکالو۔ وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَبَرِ مَحْمَلًا، جبکہ تمہارے پاس گنجائش ہو کہ اس کی بات سے جو ہے وہ اچھا معنی نکال سکو، اچھی بات کے اوپر حمل کر سکتے ہو، تو اس نے جو جملہ کہا اسی کو پکڑ کے اس کا برا معنی دے کے سوء ظن نہ کرو، کہ جب مومن ایک جملہ کہے اور اس میں کوئی پہلو ہو کہ جس سے ہم اچھا پہلو نکال سکتے ہیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ تو ایسا ہی ہے مثلا،
تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، تو مجھے کہ تو ایسا اچھا ہی ہے، اس سے الٹا مطلب نہ کہ دیکھیں مجھے برا کہہ رہا ہے وہ، اگر گنجائش ہو اس کے جملے کو اچھائی پہ حمل کرنے کا۔ ولا ریب فی ان من حکم بظنہ علی غیرہ بالشر بعثہ الشیطان علی ان یغتابہ او یتوانى فی تعظیمہ و اکرامہ او یکثر فیما یلزمہ من القیام بحقوقہ او ینظر الیہ بعین الاحتقار ویری نفسہ خیرا منہ۔ اب بتا رہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی مومن کے بارے میں بدگمانی کی، برا خیال کیا، تو اب شیطان اس سے کیا کیا کام کرواتا ہے۔ اب شیطان جو کام کروائے گا اس سے، پہلے تو یہ کرائے گا کہ باس و شیطان، اب شیطان اس کے پاس آئے گا اور اسے کیا کہے گا کہ انا یکتابہ، اس کی غیبت کر۔ جب تجھے پتہ چلا کہ وہ یہ گناہ کرتا ہے، اسی کو بدگمانی کر کے اس نے ذہن میں بنا دیا۔ جیسے دیکھا کہ سنیما گھر کے 500 کھڑا ہوا ہے، چاہے بیچارہ فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو کے اسی کا انتظار ہی کر رہا ہوں، کہا اچھا یہ فلم دیکھ کے نکل رہا ہے۔ اب اس کو شیطان آئے گا کہ یہ غوروں کو بھی تو بتائیے، دوسرے لوگ بھی اس سے معاملات کرتے، اس کو اچھا سمجھ رہے، اب اس کو جا کے بتا، تو یہ تو غیبت سے بھی بڑھ کے تہمت ہو جائے گی۔ مگر جو اس نے اب وہ چاہے گا کہ شیطان اسے کہے گا کہ یہ جو ہے اور لوگوں کو پتہ چلے گا جن کو نہیں معلوم ہے۔ دوسرا کام کیا کرے گا کہ او یاتوانیہ فی تعظیمہ و اکرامہ، دوسرا کام یہ کرے گا کہ شیطان اس کو کہے کہ اب اس کی پہلے جتنی عزت نہ کر، جب تم نے دیکھ لیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ مثلا وہ ایسا ہے، تو اب اس کی عزت میں کمی دیا، اس کے احترام میں کمی دیا۔ او یکثر فیما یلزمہ من قیام بحقوقہ، یا شیطان کہے گا کم سے کم اتنا تو کر کہ جو تو اس کے حقوق کا خیال رکھنا نا، اب اتنے خیال نہیں رکھ تو، اس کی جب وہ ایسا آدمی ہے تو اب تو کیوں اس کے پورے حقوق ادا کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کرے گا کہ او ینظر الیہ بعین احتقار، یا پھر یہ جو ہے شیطان اس کو سکھائے گا کہ اب تو اس کو جب دیکھتا تو حقارت کی نگاہ سے دیکھ، کیسا پست آدمی ہے، فلمیں دیکھتا ہے مثلا، حالانکہ وہ بیچارہ جو ہے وہ صرف وہاں پہ نظر آیا تھا اس فٹ پاتھ پہ، یا اس گلی میں نظر آیا تھا کہ یہاں پہ اچھے لوگ نہیں رہتے ہیں، مگر اس نے اپنے ذہن میں پورا بنا لیا اس کو اور اپنی نظروں سے اس نے گرا دیا۔ اور وَيَرَى نَفْسَهُ خَيْرًا مِنْهُ، اور انسان سمجھتا ہے میں کتنا اچھا ہوں، کہ وہ تو فلمیں دیکھتا ہے میں تو نہیں دیکھتا ہوں۔ پھر شیطان اسے یہ بات اس کے سامنے لاتا ہے کہ اپنے کو اس سے اچھا سمجھ، وہ یہ ساری خرابیاں ہیں کہ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمُحْدِقَاتِ، وہ یہ ساری چیزیں ہیں ایسی جو ہلاک کر دینے والی ہے، کہ انسان کے ذہن میں جب یہ جذبہ آ جائے کہ وہ دوسروں سے اچھا ہے تو ہلاکت کا آغاز انسان کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ مومن کو فقط یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مومن سے اچھا سمجھے، مگر مومن کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے مومن سے اچھا سمجھے۔ اگر اس نے یہ شروع کر دیا کہ اپنے آپ کو باقی مومنوں سے اچھا سمجھنا شروع کر دیا، کہ تو ہلاکت کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ بلکہ کہا گیا کہ ہر مومن کو اپنے سے اچھا سمجھو اور یہ خیال کرو کہ میں جو ہے ان تمام میں برا ہوں۔ جی یہ جو مطلب کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، تو اس کے لیے ہلاکت دنیا میں یا آخرت میں؟ دونوں اعتبار سے، دونوں اعتبار سے۔ تو اگر ہم ایسے لوگ بہت سے دیکھتے ہیں جو مزدور جو میں کرتے رہتے ہیں، تو وہ تو اچھی پوزیشنوں پہ اور مطلب بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ نہیں، دنیا کی ہلاکت سے مراد ہے کہ دنیا میں وہ دین کو کھو دیتے ہیں، دنیا ممکن مل جائے اس کو، ہاں دین کا نقصان ہوتا ہے اس کا، تو اس اعتبار سے دونوں جگہ پہ ہلاکت ہے۔ ایک شخص کہا جاتا ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، ایک سلوات پڑھے اور امام سے جو ہے کہ اپنے مومن بھائی کی شکایت کرنے لگا۔ امام صاحب نے روکا اس کو، پھر امام صاحب نے اس کو سمجھایا کہ اپنے مومن بھائی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، کہا اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کہ دیکھو وہ جس مومن بھائی کی تم شکایت کر رہے ہو اپنے، وہ عمر میں یا تم سے بڑا ہوگا یا تم سے چھوٹا ہوگا یا تمہارے برابر ہوگا، تینوں حالتوں میں وہ قابل تعریف ہے۔ اگر وہ عمر میں تم سے بڑا ہے تو تم یہ سمجھو کہ وہ تم سے دنیا میں پہلے آیا ہے، اس کا نیکی بھی اس کی زیادہ ہوگی، تم دنیا میں بعد میں آئے ہیں، اس کا نیکی بھی تمہاری کم ہوگی، اسی طرح وہ قابل عزت ہے، اس کی عزت کرو۔ اور اگر وہ عمر میں تم سے چھوٹا ہے تو دیکھو وہ دنیا میں تمہارے بعد آیا ہے تو اس کے گناہ کم ہوں گے تم سے،
तुम दुनिया में पहले आ गए हैं तो तुम्हारे गुनाह ज़्यादा होंगे, तो इस एतबार से इज़्ज़त करो उसकी कि उसके गुनाह तुमसे कम होंगे। और अगर तुम्हारे साथ उम्र में बिल्कुल हम पल्ला है, एक जैसी उम्र है, तब भी तुम उसकी इज़्ज़त करो, इसलिए कि तुम्हें अपने गुनाह तो मालूम है, तुम्हारे अपने गुनाह तो यकीनी है तुम्हें पता है, मगर सामने जो है उस नहीं पता उसने गुनाह किए नहीं किए, हो सकते ना किए हो या हो सकते किए हो खुदा ने माफ़ कर दिए हो, मगर तुम्हारे सामने अपने गुनाह तो यकीनी है। तीनों हालतों में कहा गया कि इंसान दूसरे मोमिन को अपने से अफजल समझे, अपने से बेहतर समझे, अपने आप को जो है दूसरे के मुकाबले में पस्त समझे। सिर्फ हक हासिल है तो मोमिन को यह खास है कि गैर मोमिन के मुकाबले में अपने को बेहतर समझे, वो भी फजीलत ईमान की वजह से। इसलिए ये फजीलत ऐसी है कि जिसमें अपने आप को बड़ा समझा जा सकता है। जी आपने अभी बोला कि हर एंगल से मोमिन के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। कुछ टाइम पहले आपने बोला था कि जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे ही सोचना चाहिए, कि पूरे जन जैसा रखना चाहिए, जैसा माशरा ऐसा सोचना चाहिए। मामलात के हवाले से तो मामलात के हवाले से ये मामला करेंगे तो हम देखते कि माशरे में अगर अक्सरियत बुरे लोगों की है तो मामला का तो चौकन ना रह के मामला करेंगे कि ज़्यादातर माशरे में धोखेबाज लोग हैं तो हम हर एक के साथ हुस्न ज़न नहीं रखेंगे, बल्कि चौकन ना रह के मामला करेंगे। अगर माशरे की अक्सरियत अच्छे लोगों की हो तो फिर मामलात करने में जो है भी हुस्न ज़न से काम ले सकते हैं, मामलात में डीलिंग में मसला अलग हो जाएगा। ये तो अपने ख्याल में जो है वो अपने आप को पस्त समझना है दूसरों से और दूसरे को अपने से अफजल समझना है, इससे इंसान में गुरूर पैदा नहीं होगा, वो ये सारी खराबियाँ जो इसका बयान किया जा रहा है वो पैदा नहीं होगी। अला साथ साथ के अन्नसू ज़न्न बिन्नास मिन रवाज़िम खफ्सिर बातिन व कज़ारतिही। दूसरी बात है कि जब भी इंसान किसी मोमिन के बारे में बदगुमानी करता है तो ये बदगुमानी क्या बता रही है कि उसका बातिन जो है खबीस है, उसके दिल के अंदर खबासत है। इसलिए कि अच्छा कौन सोचता है जिसका जहन अच्छा हो, बुरा कौन सोचता है जिसका जहन बुरा हो। तो खुद बदगुमानी जो है बातिन के बुरा होने की तरफ भी इशारा कर रही है, इसलिए जो अंदर होगा वही बाहर होगा। जिसका मसलन जो है कल्ब अच्छा है वो दूसरे के बारे में अच्छा सोचेगा, जिसका कल्ब बुरा है वो दूसरे के बारे में बुरा ही सोचेगा। कमा अन्ना हुस्न ज़न्न मिन अलाइम सलामती कल्ब व तहारती, जैसे अच्छा सोचना, अच्छा गुमान करना ये अलामत है कि इसका कल्ब ताहिर है और कल्ब जो है वो सालिम है। तो फ़कुल्लु मन युसी व ज़न्न बिन्नास से व युतरिब उयूबहुम व असरातहुम फ़हुव खबीसुन नफ्स से सकीमुल फ़वाद। तो अगर पहचानना हो कि कौन आदमी खबीसुन नफ्स हैं, कौन सकीमुल फ़वाद हैं, कि दिल के एतबार से बीमार कौन है, कल्ब के एतबार से खबीस कौन है, तो उसकी अलामत क्या है? कहते हर वो आदमी कि जो लोगों के बारे में बुरा गुमान करता है और लोगों के उयूब जानने की कोशिश करता है, उसकी जुस्तजू में होता है कि देखो इसमें खामियाँ क्या क्या है, इसमें खराबियाँ क्या क्या हैं, वो जो है खबीसुन नफ्स होगा। जिसकी जुस्तजू ये होती है कि हर एक में बुराइयाँ तलाश करो। बाद लोगों को तो तबलीग का ऐसा जोश चढ़ता है कि वो बागड़ उससे निकलवाते गुनाह, फिर पता चला गुनाह, फिर तबलीग शुरू करते उस पर। किसी पूछते कि आज के नमाज फजर के लिए कितना जल्दी उठ जाते हो, तो बेचारे नहीं उठ पाता हूँ। अच्छा नहीं उठ पाते हो, फिर तबलीग शुरू करेंगे। पहले उससे ज़बान से गुनाह का इकरार करवाएंगे। अब वो बेचारे का गुनाह पोशीदा था मगर बेफर्ज नहीं उठता था वो, या नहीं उठ पाता था, या कि कोई गुनाह उससे जाहिर करवाना पहले। ये खुद जो है नफ्स की खबासत की तरफ इशारा है। बज़ाहिर वो अपने आप को समझ आओगे मैं मुबल्लिग हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई गुनाह सामने आ जाए बिल्कुल वाज़ेह आश्कार तौर पे, तो भी जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तरीका है, उसके शराइत के तहत जो है उसके पर काम किया जाए, न कि लोगों में रुसवा करके। मगर जिसका काम है वो जुस्तजू करे, निकाले, उयूब ढूंढे, हर वक्त जो है वो लगा हुआ होता है कि देखो इसमें क्या क्या खराबी है, फिर मैं उसको नसीहत करूँ, तो असल में वो नसीहत नहीं करना चाह रहा है। असल में वो चाह रहा है कि अपनी नफ्स की खबासत को जो है वो तस्कीन पहुँचाए, कि लोगों के उयूब को तलाश करके उसके पर काम करे। तो कहते खबीसुन नफ्स व सकीमुल फ़वाद, कि दिल का बीमार और कल्ब के एतबार से खबीस वो आदमी है कि जो सुए ज़न करता है और उयूब और असरात को तलाश करता है। कि जैसे बास के लिए कहा जाता था कि वो दीवार के ऊपर सीढ़ी लगा के झांकते थे घर में क्या हो रहा है, ताकि जो हद जारी करे।
تو یہ خود جو ہے وہ نفس کی خواصت کی علامت ہے. یہ بعض باتیں ان لوگوں سے منسوب ہے کہ جو بعض لوگوں کے نزدیک بہت بڑے ہیں کہ وہ جو ہے یہ حرکات کیا کرتے تھے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ باطن طیب ہے، پاکیزہ ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کا دل بیمار نہیں ہے، تو اس کی علامت کیا ہے کہ وَكُلُّ مَنْ يَحْسُنُ الظَّنَّ بِهِمْ وَيَسْتَرُ عُيُوبَهُمْ فَهُوَ سَلِيمُ الصَّدْرِ طَيِّبُ الْبَاطِنِ، کہ ہر وہ آدمی کہ جو حسن ظن رکھتا ہے، جب بھی کوئی چیز آئے وہ اچھا پہلو نکالتا ہے اس میں، وہ آدمی جو ہے وہ اس کا سلیم الصدر ہوگا، سینہ جو ہے وہ سالم ہے اور باطن جو ہے پاکیزہ ہے کہ جس میں سے اچھا پہلو نکالے. یعنی آسان الفاظ میں جس کی تھنکنگ پازیٹیو ہو اس کا باطن پاکیزہ ہے، جس کی تھنکنگ جو ہے وہ نیگیٹو ہو اس کا باطن جو ہے وہ خبیث ہے. کہ جہاں مثلا وہ گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، اگر اس کی نگاہ بھرے ہوئے حصے پر ہے تو اس کا مطلب اس کا ذہن جو ہے وہ سالم ہے. اس کی نگاہ خالی پر ہے، اس کا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ عیوب کو تلاش کرنا چاہ رہے. تو ہر آدمی سے جو خوبیاں تلاش کرے وہ گویا جو ہے وہ اس کا ذہن پاکیزہ ہے، ہر آدمی سے عیوب تلاش کرے اس کا ذہن جو ہے وہ باطن ہے. البتہ پازیٹیو اور نیگیٹو کی بات وہاں آتی کہ جہاں واضح طور پہ کوئی برائی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ گٹر کا پانی بہہ رہا ہے کہ نہیں انشاءاللہ پاک ہوگا، کہ نہیں اس کے چھینٹے اڑے کوئی بات نہیں پاک ہوگا انشاءاللہ، وہاں نہیں چلے گا، وہاں حسن ظن نہیں چلے گا. اسی کے سامنے آشکار ہیں، جو چیز نظر آ رہی ہے، ایک باقاعدہ دیکھ رہے کہ بے حجاب عورت جا رہی ہے کہ نہیں انشاءاللہ پردہ کیا ہوگا، تو وہاں پہ کیا گنجائش ہے کہ مثلا دل کا پردہ کیا ہو تو وہ ہم گمان رکھے مگر نام ہم کو دیکھ نہیں سکیں گے. تو آپ چاہے ارادہ رکھیں کہ گٹر کے پانی کے اندر بھی پاک پانی بھی ہوگا، وہ بڑے اندر رہا مگر یہ نجیس ہی ہوگا، اس کا حکم نجاست کا ہوگا. تو حسن ظن اور سوء ظن میں جہاں بالکل واضح و آشکار ہو، ویسے آگے بھی مصنف بھی وضاحت کریں گے اس کی کہ حسن ظن سے کیا مراد ہے. ایسا نہیں کہ جہاں بالکل واضح و آشکار ہو وہاں پہ بھی انسان جو ہے وہ کہ نہیں حسن ظن رکھتے ہم، مگر خام خواہ کا جو سوء ظن کیا جاتا ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. تو فالمومن یظہر محاسن اخیہ والمنافق یطلب مساویہ. اب ایک اور جو ہے وہ سخت عبارت مسلم نے استعمال کر دی کہ مومن اور منافق کو اگر پہچاننا ہے تو اس کا بھی یہی ذریعہ ہے کہ مومن ہمیشہ جو ہے اپنے بھائی کی اچھائیوں کو ڈھونڈتا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے، اور منافق جو ہے ہمیشہ اپنے بھائی کی برائیوں کو ڈھونڈتا ہے اور اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب جیسے بعض دیگر علامتیں بتائی گئی ہیں مومن اور منافق کی، تو ایک علامت اور بھی بڑھ گئی اس کے اندر. ایک علامت تو کیا بتائی گئی ہے مومن و منافق کی کہ دیکھو مسجد میں اس کی کیفیت کیا ہے، اور مسجد سے مراد مصلی ہے کہ فٹافٹ مصلی پہ آنے کے بعد بھاگنے کی فکر ہوتی ہے اس کو، تو پھر اس کا مطلب جو ہے نفاق ہے دل میں. مصلی پہ آنے کے بعد دل نہیں چاہتا جانے کا، مگر چونکہ دنیا کے کام کاج کو نپٹانا بھی ضروری ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ جلدی جاؤ واپس پھر عبادت میں لگو. اس کا مطلب جو ہے وہ ایمان راسخ ہو گیا ہے. اسی لیے بعض جگہ پہ یہ بھی عبارت ہیں، اب احادیث چونکہ مکمل طور پہ یاد نہ ہو تو پیش کرنا بعض اور مشکل ہو جاتا ہے، تو مفہوم بھی اسی قسم کا ہے کہ مومن جو ہے وہ مسجد میں اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، اور منافق مسجد میں اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں. پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے جلدی سے نکلو، اور مچھلی پانی میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ نہیں نکلو نہیں آ سکتا، مگر اگر ضرورت ہے تو نکل کے فوراً پانی میں آ جاؤ. اسی طرح سے یہی تمثیل لائی جاتی ہے طالب علم کے اوپر کہ طالب علم درس میں ہوتا ہے حقیقی طالب علم، اسی طرح سے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے کہ درس سے دور ہونا نہیں جاتا ہے، مگر جو حقیقی طالب نہیں ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ درس میں ایسے ہی ہوتے جیسے پرندہ پنجرے میں کہ خواہش ہوتی درس جلدی سے ختم ہو کہ آزاد ہو. جی اگر کوئی بھی طالب علم یہ تھوڑی چاہے گا کہ پوری کتاب اس کے سامنے پیش کر دی جائے. جی سنتا رہے. ہاں تو پوری کتاب ایک درس میں تھوڑی پیش کی جاتی ہے، مگر وہ جتنا حصہ ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے، اضطراب میں ہے کہ بس جلدی ختم ہو بس جان چھوٹے. اس کا مطلب وہ کہ پنجرے کو گویا پنجرے کے اندر پرندے کو ڈال دیا ہے. اور اگر کیفیت یہ ہے کہ نہیں مزہ آ رہا ہے درس میں اور ایک درس کے بعد دوسرے درس کا انتظار ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کیفیت ایسی ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر.
البتہ تمثیلات ہیں اس میں، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، مثالیں ہیں. جی نماز میں اس وجہ سے جلدی کرے کہ کوئی درس میں جانا ہے. ہاں وہ تو اسی اعتبار سے کہ مثلا وہ اس سے بہتر کام کے لیے یا اس کے مساوی کے لیے جا رہے پھر تو خرابی نہیں کی جائے گی، وہ اس سے پست کام کے لیے. اور پھر محبت یہ ہوگی جیسے ہی فارغ ہو تو واپس اس کام کے لیے کہ تو پلٹ آؤ. جیسے عارفین کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رات کا وہ وقت آئے کہ واپس عبادت کے لیے بیٹھے ہو، پھر وہ پورے دن اسی رات کے انتظار میں اس کی گزر جاتی ہے اور پھر وہ عبادت کے لیے. اصل میں عارف لوگوں کی بات ہو رہی، عارفی کی بات نہیں ہو رہی. خیر جی جی ہاں، نسبت کے اعتبار سے اچھی بات ہے. جیسے بعض لوگوں کو مثلا کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے فون کا انتظار ہوتا ہے اور ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے تو اس ٹائم کا جو ہے وہ انتظار ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ اس سے 1 گھنٹہ پہلے سے چکر لگ رہے ہوتے ہیں فون کے پاس، فون بھی ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے کب بجتی ہے گھنٹی. یہ مثالیں جو ہے بعض لوگوں کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. جی کیا پوچھا تھا؟ جی ٹھیک ہے، ہو گیا تو صحیح. اچھا اب جو ہے وہ تو مومن جو ہے وہ اپنے بھائی کی اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے اور منافق جو ہے اپنے بھائی کی برائیوں کو ڈھونڈتا ہے. یوں طرف کے معنی میں چاہنا صرف نہیں ہے بلکہ تلاش کرنا، ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وَكُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ، کہتے ہر برتن سے وہی چیز نکلتی جو اس کے اندر ہو. تو اگر اس کے اندر قلب طاہر ہیں تو وہ طہارتوں کو ڈھونڈے گا، اگر قلب جو ہے وہ خراب ہے، خبیث ہے، تو خباثتوں کو ڈھونڈے گا. جیسے دل میں ہوگا ویسے ہی چاہت ہوگی. وَالسِّرُّ فِي خَبَاثَةِ سُوءِ الظَّنِّ وَتَحْرِيمِهِ وَالصُّدُورِهِ عَنْ خَبِيثِ الضَّمِيرِ وَإِغْوَاءِ الشَّيْطَانِ أَنَّ أَسْرَارَ الْقُلُوبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اب مصنف اس نقطے کو واضح کر اس کو 2 منٹ میں دے دیتے ہیں، پھر آگے کی بات کل آئے گی کہ سوء ظن کو کیوں برا قرار دیا گیا، کیوں کہا گیا کہ مومن کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. تو اس کی وجہ یہ کہ کس مومن کے قلب کے اندر کیا بات موجود ہے یا وہ کون سا کام کس ارادے سے کر رہا ہے، وہ فقط علام الغیوب کو پتہ ہے، پروردگار عالم کو پتہ ہے. اسے کسی کے کام کو دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ کام اس وجہ سے ہی کیا. ہو سکتا ہے وہ شراب بھی پی رہا ہے، ہم دیکھ رہے کہ شراب پی رہا ہے، اس کی بیماری کا علاج ہی شراب ہو، اسے پی رہا ہے، تو وہ تو خدا کو پتہ ہے نا. ہم فقط شراب کی بوتل کو دیکھ کے یا اس کو پیتے ہوئے دیکھ کے ہم کہیں کہ یہ مثلا شرابی ہے، بجائے یہ تحقیق کیے ہوئے کہ آیا یہ اس کی شراب مجبوری تو نہیں ہے. مگر یہ کہ یا اسی طرح سے 1-2 مثال اور بھی آئے گی کہ مثلا اگر کسی عالم کو دیکھا کہ کسی ظالم بادشاہ کے پاس موجود ہیں یا ظالم حکومت کے پاس گیا ہوا ہے تو یہ گمان کرنا کہ مثلا مال دینے ہی گیا ہے، ممکن کسی مومن کو چھڑانے کے گیا ہو. تو حقیقت حال جو ہے فقط پروردگار عالم کو پتہ ہوتا ہے. تو جب تک انسان خود عالم الغیب نہیں بن جاتا وہ کیسے کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے اس نے فلاں کام اس وجہ سے ہی کیا، ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے کیا ہو. تو علام الغیوب پروردگار عالم کی ذات ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کو جو ہے غیب کا علم نہیں ہے سوائے وہ افراد کے جن کو پروردگار عالم نے خود جو ہے غیب کا علم دیا ہوا ہے. جی یہ تو اس بات سے ٹکرا رہی ہے جو پہلے کہی تھی کہ جب ظاہر ہو کوئی بھی چیز تو پھر تو وہاں حسن ظن نہیں رکھ سکتے، یہ تو اس سے ٹکرا رہی ہے. بالکل نہیں، ظاہر ہو تو حسن ظن نہیں رکھ سکتے، کیسے ٹکرا رہی ہے؟ جیسے نجاست کے بارے میں آپ نے مثال دی کہ یہ نجاست ہے، پھر وہاں پہ حسن ظن نہیں رکھیں گے، یہ تو اس سے ٹکرا رہی ہے. نہیں، وہاں تو علم پروردگار ہم نے دیا ہوا نا، ہمیں علم دیا ہوا ہے کہ فلاں یہ 10 چیزیں نجس ہیں، یہ بھی نجس ہے، اگر یہ کسی سے مل جائے تو وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی، یعنی متنجس بھی بتایا ہوا ہے. تو وہ علم پروردگار نے ہمیں دیا ہے اس علم کی بنیاد پہ. مگر ہمیں زید کے بارے میں علم دیا ہے خدا نے کہ وہ کون سا کام کس وجہ سے کر رہا ہے، وہ تو ہمیں علم نہیں دیا خدا نے. تم بغیر علم کے وہ کر رہے اس کی طرف نسبت دے رہے کہ وہ شراب پی رہا ہے یا وہ مسئلہ ایسا ہے. جس کا علم پروردگار نے دیا ہے اس کے بارے میں حکم لگانے کی بدگمانی نہیں ہوگی. خدا نے نجاسات بھی بتا دی ہے اور متنجس کیسے ہوتی کوئی چیز وہ بھی بتا دی ہے. اس کی بنیاد میں کہتے ہیں گٹر کا پانی نجس ہے، تو وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. مگر یہاں زید کے بارے میں پورا علم نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ کون سا کام کیوں کر رہا ہے. ہو سکے ایسی بیماری لاحق ہوئی ہو. البتہ اس شراب والے مسئلے میں معاملات میں بدگمانی نہیں کرنی، اس سے کیا مراد ہے اس کی مزید تفصیلات آئے گی.
سے آگے کی جو باتیں ہیں اس کو اس سے پلس کریں گے، پھر جو ہے وہ صحیح والا نتیجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری سورہ زن کے حوالے سے چل رہی تھی، اور پچھلی گفتگو میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ سورہ زن قوت غضبیہ کی خرابیوں میں سے ہیں، کہ جب قوت غضبیہ قوت عقلیہ کی اطاعت سے نکل جاتی ہیں تو جو خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس میں سے ایک سوء ظن بھی ہے۔ اگرچہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس کا تعلق قوت وہمیہ سے ہے، اور ان کی بات بھی کسی حد تک اہم ہے، چونکہ گمان، ظن، احتمال، یہ ساری چیزیں کسی حد تک قوت وہمیہ سے بھی تعلق رکھتی ہیں، مگر قوت غضبیہ کے ساتھ مصنف نے شاید اس لیے مدعی کیا اس کو کہ انسان کے اندر جو ایک کیفیت ہے دوسروں سے، خاص طور پر ان لوگوں سے کہ جس کو ناپسند کرتا ہے، ان سے عداوت کی، اور اس کیفیت کی وجہ سے انسان اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ تو چند نکات جو آج پیش کیے جائیں گے اس بدگمانی کے حوالے سے، ان میں سے پہلی چیز جو پیش کی جائے گی وہ یہ کہ بدگمانی کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ پیش کی جائے گی کہ اگر کسی مقام پہ ایسے قرائن موجود ہو، ایسی علامتیں موجود ہو کہ جو ہماری ذہن میں آنے والے غلط خیال کی تائید بھی کر رہی ہوں، تب بھی جو ہے اس بدگمانی کو صحیح نہ سمجھا جائے، اور پھر اس مقام پہ انسان کیا کرے گا کہ جہاں پہ خبر دینے والا کوئی عادل آ کے خبر دے کسی شخص کے بارے میں، تو اب آیا اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کا بیان ہے کہ سوء ظن کہتے کسے ہیں۔ بعض اوقات فقط انسان کے ذہن میں خیالات آ جاتے ہیں، تو خیالات کی وجہ سے اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بدگمانی کر دی۔ اور پھر یہ نقطہ آخر میں آئے گا کہ انسان کے لیے اپنے آپ کو ایسے مقام پہ لے جانا کہ جہاں پہ اس پہ الزام رکھ سکتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں عبارت میں صفحہ نمبر 188 دوسرا پیراگراف کے، جس میں ایک دو لائنیں پڑھی تھی اس کو واپس پڑھ رہے تھے اس پیراگراف کو، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسِّرُّ فِي خَبَاثَةِ سُوءِ الظَّنِّ وَتَحْرِيمِهِ وَصُدُورِهِ عَنِ الْخَبْثِ الضَّمِيرِ وَإِغْوَاءِ الشَّيْطَانِ۔ کہتے راز اس میں کہ اس سوء ظن کو خبیث صفت کیوں قرار دیا گیا، کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا، کیوں یہ کہا گیا کہ یہ انسان کے ضمیر کی خباثت کی علامت ہیں، وہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ ساری باتیں کہے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے وجہ یہ کہ ان اسرار القلوب لا یعلمها الا علام الغیوب، اسی کے دل کے رازوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے پروردگار عالم کے۔ تو ہم چند علامتوں کو دیکھ کے کیسے کہہ سکتے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے یا وہ ایسا کرتا ہوگا، کہ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَعْتَقِدَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ سُوءًا إِلَّا إِذَا انكشف له بِأَعْيَانٍ لا يقبل التعویل۔ تو کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں برا گمان کرے جب تک کہ وہ اپنے کھلی نگاہوں سے کسی کام کو نہ دیکھ لے، کسی شے کو نہ دیکھ لے، فقط اندازے لگا کے، علامتیں لگا کے کسی کے اوپر کوئی بات جوڑی نہیں جا سکتی، کسی سے کوئی بات منسوب نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان نے دیکھی ہوئی چیز کچھ ہوتی ہے اور وہ منسوب کوئی اور بات کر دیتا ہے، اور دیکھی ہوئی چیز اور جس بات سے نسبت دے رہا ہے دونوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس سے تو وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ایک عالم کے پاس ایک کیس آیا کہ جو قاضی تھا ایک علاقے کا، اور کیس کیا آیا کہ ایک شخص نے قتل کیا کسی کا، گواہوں کو لایا گیا کہ جو گواہی دے اس شخص کے برخلاف،
تو گواہ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں خنجر ہے، ایک شخص کے کپڑے پہ خون لگا ہوا ہے، سامنے ایک شخص کی میت پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ قتل اس نے کیا ہے۔ کہ اتنے سارے قرائن موجود ہیں، سامنے وہ آدمی مرا ہوا پڑا ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، جس کے ہاتھ میں خنجر اس کے کپڑے پہ خون بھی لگا ہوا ہے، ہم نے ساری چیزیں دیکھی۔ کہا تم نے یہ دیکھا کہ اس نے خنجر مارا ہو اس کو؟ کہا مارتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے۔ کہا اسے قتل ثابت نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات دیکھی ہوئی چیز جو ہوتی اس کی گواہی دینے کے بجائے ہم ایک اور چیز کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل صورت ہے اس شخص کی کیا تھی کہ وہ تو اپنے اعتبار سے کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کسی کو کوئی خنجر مار کے بھاگ گیا ہے، وہ بچانے کے آگے بڑھا، اس نے خنجر نکال دیا اس سے کہ اس کی جان بچ جائے۔ اب اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، جیسے خنجر نکلے گا تو خون اڑے گا، اس کے کپڑے میں خون لگ گیا، لوگ جمع ہو گئے، کہا تو نہیں مارا اس کو، جبکہ اصل میں تو بچانے کے لیے گیا تھا۔ تو بعض اوقات نگاہوں سے ایک چیز دیکھی ہوتی ہے تو ہم اسی چیز کی تو گواہی دے سکتی ہے کہ ہاں ہم نے یہ دیکھا، اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اس آدمی نے قتل کیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے کہ یہ دیکھا ہم نے۔ تو جب تک کہ چیز کو پکا نہ دیکھا جائے اسی بات کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے علامتوں کے ساتھ ہم جو اندازہ لگا رہے ضروری نہیں کہ وہ اندازہ صحیح ہو کہ اذ ہینا اذ لا یمکنہ الا یا اللہ یا تقید ما شاہدہ و علمہ، کہ ہاں اگر آنکھ سے دیکھا ہے، نگاہوں سے دیکھا ہے، تو ایسے موقع پہ یہ امکان ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی گواہی دے، اس کا اعتقاد رکھے کہ جس کو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اما ما لم یشاہدہ ولم یعلمہ ولم یسمعہ، مگر وہ چیزیں اس نے آنکھ سے دیکھی نہیں ہیں، نہ اپنے کان سے سنی ہیں، اور نہ ہی اس کے بارے میں سے کوئی علم ہے، اس کے بارے میں فقط یہ کہ ذہن میں رجحان پیدا ہو رہا ہے، اس بنیاد پہ کسی غلط بات کو کسی شخص سے منسوب کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ فقط کیونکہ انما وقع فی قلبہ، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات آئی ہے، فالشیطان القاہ الیہ، تو اگر یہ دل میں بات آئی ہے تو آئی کہاں سے؟ یہ شیطان نے القاء کیا ہے، شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ تو فینبغی ان یکذبہ، تو انسان کے ضروری ہے کہ جب یہ دل میں خیال آیا اس کو جھٹلائے، کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس کو علامتوں سے لگ رہا ہے، مثلا کسی کے برابر میں بیٹھا ہے، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، اور شیطان نے کہا کہ یہ شراب ہی بیٹھا ہے برابر میں، اب اپنے آپ کو جھٹ رہا ہے کہ نہیں یہ شرابی نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں انہ افسق الفسقہ، اس لیے اگر وہ جھٹلائے گا نہیں، اس کی تائید کر دے گا تو یہ بہت بڑے فسق میں مبتلا ہو جائے گا۔ کہ وقد قال اللہ سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اصول فقہ میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، خبر واحد کی حجیت کے سلسلے میں جو علماء دلیل پیش کرتے ہیں وہاں پہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں جملے شرطیہ کا مفہوم نکال کے، مفاہیم کی بحث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم لوگ جستجو کرو، تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے اوپر ٹوٹ پڑو جہالت کی حالت میں، کہ فقط اس کی خبر پہ تصدیق کی۔ عام طور پہ یہ ٹی وی میں خبریں دینے والے تقریباً جو ہے وہ فاسق ہی ہوتے ہیں۔ اسے فاسق ہونے کے لیے ایک تو جو ہے وہ غیر مومن ہونا کافی ہے، اور مومن ہونے کے بعد پھر باقی شرائط آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کی شرائط کیا ہے۔ تو اس خبر کے اوپر جو ہے وہ فوراً اقدام کر دینا، جبکہ خبر لے کے آنے والا فاسق ہے۔ اس سے آیت کے شان نزول میں تفسیر قرآن میں یقیناً آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ پورا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو بھیجا تھا ایک گروہ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اچھا، اس آدمی کو جو بھیجا وہ بھی مشہور نام ہے، نام لینا شاید مناسب نہیں ہے، اس کی اور اس قبیلے کی پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ جب اس قبیلے کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی کو بھیجا ہے
हमारे पास ज़कात देने के लिए, तो पूरा कबीरा इस्तकबार के लिए निकला कि ठीक है अल्लाह के रसूल का नुमाइंदा आ रहा है। अच्छा ये समझा कि जो है वो पुरानी दुश्मनियाँ याद थी का, ये मारने के निकले सब। वो भाग के वापस आ गया और अल्लाह के रसूल को कहने लगा कि उन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, और वो तो लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अब यहाँ पे फिर मुसलमान भी जो है वो जंग के तैयार हो गए कि जब वो जंग करना चाहे तो ठीक है जंग होगी। जबकि खबर किसकी थी? एक फासिक आदमी की। और अगर तहकीक ना होती, अल्लाह के रसूल, ज़ाहिर सी बात है कि तहकीक किए बगैर इक़दाम नहीं कर सकते थे, मगर अगर आम लोग होते तो जाके सीधा लड़ाई शुरू कर देते। जबकि वो खबर गलत लेके आया था, उन लोगों ने ज़कात से इनकार नहीं किया था, बल्कि वो तो इस्तकबार के निकले थे। यहाँ के खबर उसने दी कि ज़कात नहीं दे रहे वो। तो अगर एक फासिक आदमी की खबर के ऊपर इक़दाम किया तो बाद का जो है बहुत बड़ी कत्ल गारत गरीबी हो सकती है। और ये होता क्यों है? वही सूए ज़न की वजह से, बदगुमानी की वजह से, कि फासिक ने खबर दी और उसकी बात को मान लिया। तो फला यजूज़ु जी। ये आम तौर पर टीवी में ये तो फासिक भी होते हैं, लेकिन मोमिन भी होते हैं जिनको हम लोग पहचानते हैं। जहाँ ऐसे कोई चैनल हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के, तो उनके बारे में क्या हुक्म है? उसके बारे में भी अगर आदिल है तो फिर खबर पे भरोसा कर सकते हैं। फासिक है तो तहकीक करनी पड़ेगी, तहकीक के बाद ही कबूल करेंगे उसको। अगर आजकल जो खबरें दी जाती है 110% वो सही होती, तो सही होने के बावजूद हम यकीन ना करें तो कहाँ सही होती है? अगर किसी को कत्ल कर दिया और कत्ल की खबर सही होती है, हाँ वो बस ज़्यादातर वो मेन चीज़ सही होती है, उसकी जो जुज़ियात बयान की जाती हैं उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। एक कुछ बता रहा होता है, दूसरा कुछ और बता रहा होता है, तीसरा कुछ और बता रहा होता है। तो असले खबर के हद तक तो खबर सही होती है, उसकी जुज़ियात में मसलन जो है वो मुगालता बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपसे उसको गलती है। फिर ये यानी तहकीक के बगैर आँख बंद करके कबूल ना कर दिया जाए कि ये तबसरा करने वाला सही कर रहा है या ये जैसा कह रहा है वैसा ही है। इनको तो बाकायदा यूज़ किया जाता है जहन बनाने के लिए माशरे का। तो ये नहीं कि उनका जो प्रोग्राम है उसका हम शिकार भी हो जाए, कबूल भी कर लेगा, हाँ ठीक है ये सब जो कह रहे वो सही है। और ये जो बात है कि अगर कोई शराबी बराबर में बैठा हो तो ये नहीं समझ लिया जाए कि वो शराबी है और उसके मुँह से बुआ रही हो। ये वो तो बात समझ में ना आ रहा है। एक तो खुद ही करीना मौजूद है कि वो जब शराब की मुँह से आ रहे तो उसका मतलब शराब पी होगी। आगे मुस्लिम ये वाली मिसाल देंगे, हो सकता है उसने पीना और कुली की हो सिर्फ, तो शराब को हल्क से नीचे नहीं उतारा उसने, इम्कान तो है। तो फ़कत उसकी बू आने से जो है वो नहीं कह सकते उसने शराब पी है। या हो सकता है उसने शरबत समझ के मुंह में डाला हो, फिर पता चल गया शराब है, उसने निकाल दी हो। ये सारे इम्कान आते, फ़कत हम बू सूंघ के नहीं कह सकते इसने शराब पी है। उससे अगर दूर तो भागना होगा ना जी बदबू आ रही है, आपने शराब का असर है, ये चीज़ है। यानी दूर भागने से क्या मुराद है? यानी उससे दूर हो जाएंगे ना हमें अपनी। हाँ अगर बू बर्दाश्त नहीं हो रही तो हो जाएंगे। खाएंगे मुंह में तो चली गई ना उसके। जी तो उसके हाथ को तो उसका मुंह नजीस हुआ ना, तो उसका मुंह तो उसके साथ अपना खाना पीना ये तो हम हटा लेंगे ना उसको। नहीं खाने पीने में क्या प्रॉब्लम है? अगर उसका हाथ नजीस नहीं है तो हम एक ही प्लेट में खा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ हम उसके मुंह से रुकमा निकाल के अपने मुंह में नहीं डाल सकते, अगर यकीन है वो भी कि ये शराब है तो। जी अब बच के रहना, अगर हमें पता है कि उसने शुबे में ये काम किया है तो फिर ये भी बद अखलाकी होगी कि उससे जो है किनारा कशी की जाए। अब कंफर्म पता है कि शराबी है तो ठीक है, जो है वो दूर रहेंगे हम इससे। और एहतियात भी करना चाहिए। एहतियात ऐसे करेंगे कि मोमिन की तौहीन ना होने पाए, ये ख्याल करना भी ज़रूरी है। बाद औक़ात जो है वो अब तो ये शराब वाले वाक़यात तो इतने ज़्यादा नहीं होते, मगर ये सिगरेट के अंदर चरस भर के पीने वाला, तो जिन लोगों को तजर्बा है तो पहचान देते कि ये साहब जो भी सिगरेट जो पी के आए हैं वो कौन सी पी के आए हैं। शराबी के साथ खाना खा सकते हैं उसके साथ एक ही प्लेट में बैठ कर। अगर वो शराबी के तौर पे मशहूर नहीं है, बाद बात ये होता है कि मसलन धोखाधड़ी में दोस्त ने पिला दी कभी, या मतलब गलती से हो गई कोई चीज़ सी, शराबी मशहूर हो जाए तो अलग मसला हो जाएगा।
مگر یہ تو سوئے زن کے اعتبار سے کہ فقط منہ سے بو آ رہی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ شرابی ہے. پینے والا تو مشہور بھی ہو، پیتا بھی ہے. ہاں وہ پھر الگ بات ہو جائے گی، اس کی الگ مسئلہ ہوگا آیا کھانا کھا سکتے نہیں کھا سکتے. مگر ابھی ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ اس آدمی کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جس کا شرابی ہونا ثابت نہیں ہے، پر اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو اس سے ہم نہیں کہیں گے کہ یہ شرابی ہو گیا. تو فلا یجوز تصدیق الزعین فی نبعہ، تو جائز نہیں ہے کہ زعین کی تصدیق کی جائے اس کی خبر میں. کہ شیطان نے جو آ کے بات کہی، اس لیے شیطان تو سب سے بڑا زعین ہے، اس سے جو بات ذہن میں ڈالی ہم تصدیق کریں گے ہاں ہے تو ایسا ہی. اس کی جس آدمی کی شیطان سے دوستی زیادہ ہوتی ہے، شیطان برے خیالات زیادہ ڈالتا ہے اس کے ذہن میں. نیک آدمی کے ذہن میں نیکی کے خیال زیادہ آتے ہیں، برے آدمی کے ذہن میں برے خیالات زیادہ آتے ہیں. تو اب فاسق نے آ کے خبر دی، شیطان نے خبر دی، تصدیق نہیں کر سکتے اس کی. رسول اللہ نے خود نے بھیجا، پھر جب وہ واپس خبر لے گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق ہے، اس کی خبر رسول اللہ نے پہلے منافق بھیجا ہی. وہ ایک الگ حکمت عملی تھی. اس وقت اگر خالص مومن ڈھونڈنے جاتے تو وہ چند ہی ملتے، نظام چلانے کے لیے بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو بھیجنے کے لیے ضروری نہیں کہ بالکل عادل ہی ہوں. کسی کام میں جب کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ جو کام ہم دے رہے ہیں وہ والا کام وہ ایمانداری سے کرے گا یا نہیں کرے گا. جیسے ہم سے کسی بس میں سوار ہوتے ہیں کسی جگہ پہ جانے کے لیے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ڈرائیور کی داڑھی ہے نہیں ہے، یا ڈرائیور نماز پڑھتا ہی بٹا. ہم یہ دیکھتے کہ ہمیں جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ لے جائے گا نہیں لے جائے گا. وہاں لے جاتا ہے بیٹھ جاتے بس پہ. تو وہاں ساری چیزوں میں عدالت نہیں ڈھونڈی جاتی، وہ کام میں دیکھا جاتا ہے جو کام ہیں وہ کام یہ کر سکتا نہیں کر سکتا. مگر ایک بالکل عالم فاضل آدمی جو ہے ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ جائے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو آتی نہیں گاڑی چلانا، بیٹھیں گے اس کے پیچھے. جبکہ عالم ہیں، عادل ہیں، متقی ہیں، مگر گاڑی چلانا نہیں آتی تو ہم نہیں بیٹھیں گے. جی 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 مگر نہیں، اصل میں تربیت کے مراحل میں بعض کام اسی طرح سے کیے جاتے ہیں جیسے روٹین کے مطابق ہوتے ہیں. اللہ کے رسول یا ائمہ علیہم السلام نے جو مثلا کام کیے وہ اسی انداز سے کہ عام آدمی کو کرنے پڑتے تو کس انداز سے وہ معاملات کرتے. ہر جگہ پہ معجزے نہیں دکھائے انہوں نے. تو روٹین میں عام طور پہ اسی طرح سے ہوتا ہے، تو اسی طرح سے کیا کہ ٹھیک یہ بندہ قابل بھروسہ بھیج دیا اس حوالے سے. اور پھر کسی جگہ پہ بھیجنے میں مصلحت بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس سے بھیجیں گے، اس کے نتیجے میں یہ والا معاملہ پیش آئے گا، اس سے ایک پیغام ملے گا، امت کو ایک نصیحت ہو جائے گی، یہ آدمی بھی سب کے لیے آشکار ہو جائے گا. جو لوگوں میں اچھا بنا ہوا ہے بعد میں آشکار ہو جائے گا یہ ہے کیسا، کہ بعد میں کوئی اس کو سیف اللہ کہے تو سوچ کے کہے کہ مثلا جو ہے وہ بندہ کیسا تھا. ایک سلوات پڑھے محمد. مثال دے رہے مصنف ایک دو، کہتے جیسے مثلا جو ہے وہ کہتے وہ ان حفا بے قرائن فساد، اگرچہ مثلا جو شیطان نے بات ڈالی ہے قرائن بھی ہے، علامتیں بھی ایسی ہے، کہتے پھر بھی جو ہے وہ بھروسہ نہ کیا جائے. کب تک؟ محتمل تعویل، جب تک تعویل کی گنجائش ہو، جب تک ہم اچھا پہلو نکال سکتے ہو. جیسے فرو رأیت عالما فی بیت امیر ظالم لا تظنن ان البائس ترب الحتام المحرمہ، کہ جیسے اگر آپ دیکھتے کہ عالم کو کہ ایک ظالم بادشاہ کے گھر میں موجود ہیں یا ظالم سردار کے گھر میں موجود ہیں، تو بالکل یہ گمان نہ کرے کہ یہ جو ہے دنیا کے چکر میں گیا ہوا ہے، حرام مال حاصل کرنے گیا ہے. کیوں کہ تیرے احتمال کون باعث سے اغاثت مظلوم، اس لیے یہ احتمال موجود ہے کہ عالم جو ہے کسی مظلوم کی سفارش کے لیے گیا ہوا ہے، کسی مظلوم کا فائدہ حاصل کرنے گیا ہے. تو فقط ہم نے دیکھا کہ عالم جو ہے وہ ظالم کے دربار میں ہے، اس کا مطلب وہ دنیا پرست عالم ہے، سیدھا اس کو مہر لگا دیا کہ درباری ملا ہے. ضروری نہیں، ہو سکتا ہے وہ ظالم حکومت کے ساتھ شامل ہو کے مظلوم کو فائدہ پہنچا رہا ہو، یہ بھی ہدف ہو سکتا ہے اس کا. اسی طرح دوسری مثال ہے کہ وَلَوْ وَجَدَتْ رائحۃ الخمر فی فم مسلم، کہ کسی مسلمان کے منہ سے جو ہے وہ شراب کی بو آ رہی ہو، تو فلا تجزمن بشرب الخمر،
وہ وجوب حد دے، تو بالکل یہ یقین نہیں کرنا کہ اس نے شراب پی ہے اور اب اس کو حد جاری کرنا واجب ہو گیا ہے کہ پکڑ کے سیدھا حد جاری کرے، فقط اس کے منہ سے شراب کی بو آنے سے، کہ اس یمکن انہ تمزمز بالخمر ومجہ وما شربہ، اسے گنجائش ہے کہ اس نے صرف شراب سے کلی کی ہو یا منہ میں ڈالا ہو، حلق سے نیچے نہ اتارا ہو اور پھر نکال دیا اس نے کلی کر کے، او شربہ اکراہن و قہرن، یا اس نے پی ہو شراب مگر کسی نے زبردستی پلا دی ہو، کسی نے اس کے سر پہ وہ پستول رکھے گا شراب پی ورنہ مار دوں گا، تو اسے جان بچانے کی شراب پی دی، تو فقط اس کے منہ سے بو آنے سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے شراب پی ہے بس شرابی ہو گیا یہ، تو فلا یستباح سوء الظن الا بما یستباح بہ المال، تو سوء ظن یہ مباح نہیں ہے سوائے ان مقامات پہ کہ جہاں پہ مال بھی مباح ہو جائے کسی کا، تو مال مباح کب ہوتا ہے کہ جب بالکل واضح طور پہ بیع ہو، واضح طور پہ ہدیہ ہو، واضح طور پہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں ہم دوسرے کو مال دے سکتے ہو، تو ایسی واضح و آشکار طور پہ ہم کوئی چیز دیکھ لیں تب ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اسی حد تک کہہ سکتے کہ سامنے بالکل ہمارے سامنے اس نے شراب کی بوتل کھولی اور شراب پی، تب بھی ہم یہ کہہ سکتے کہ اس نے شراب پی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حرام کام کیا، کسی بیماری کا علاج یہی شراب ہو، کہ بعض اوقات جو ہے البتہ یہ صورت کم پیش آتی ہے، بہانے بناتے زیادہ لوگ، مگر ممکن ہے کسی بیماری کا علاج ہی شراب ہو جائے کہ وہ شراب پیے بغیر اس کی جان نہیں بچے گی، تو پھر جان بچانے کے لیے پینے کی اجازت مل جائے گی، تو اگر یہ گنجائش ہے تو ہم ڈائریکٹ یہ دیکھ کے کہ وہ اس نے شراب پی، ہم نہیں کہہ سکتے حرام کیا، زیادہ کیا کہہ سکتے کہ اس نے شراب پی ہے، وَهُوَ صَرِيحُ مُشَاهَدَةٍ او قیام بینۃ فاسدہ، کہ جب بالکل واضح طور پر مشاہدہ ہو تب ہم کوئی بات کہہ سکتے، یا جو بینہ قائم ہو جائے، یعنی دو عادل آدمی گواہی دے، ایسی گواہی کہ جو رد بھی نہ ہو، البتہ اس کے طریقے کتاب قضاوت میں اب پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے، ہمارے سامنے کوئی آ کے گواہی دے دے تو ہم سیدھا یہ حکم نہیں لگا سکتے، تو اس کے 12 طریقے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عادل آ کر خبر دے پھر کیا کریں گے؟ کسی عادل نے آ کے کہا کہ بھائی فلاں آدمی شرابی ہیں، اگر اس کی بات کو رد کرے تو اس کی توہین ہے، اگر مان لے تو اس کی توہین ہو رہی جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے، تب کیا کرائے؟ اس کی بات کو مانے یا نہ مانے؟ کہتے وَلَوْ أَخْبَرَكَ عَدْلٌ وَاحِدٌ بِسُوءٍ مِّن مُسْلِمٍ، کہ اگر ایک عادل آدمی آ کے گواہی دیتا ہے ایک مسلمان کے بارے میں کسی برائی کی، تو وجب علیک ان تتوقف فی اخبارہ من غیر تصدیق ولا تکذیب، تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ توقف کریں، نہ یہ کہے کہ تم غلط بول رہے ہو، نہ یہ کہے کہ تم صحیح بول رہے ہو، نہ تصدیق کرے اس کی نہ ہی تکذیب کرے اس کی، کہ اذا کذبتہ لکنت خائنا علی ھذا العدل، اسے اگر آپ نے اس کی بات کو جھٹلا دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کی تکذیب کی جبکہ عادل ہیں، تو پھر مومن کی توہین بھی حرام ہے، اس کی تکذیب ہو جائے گی، کہ اس ظننت بہ الکذبہ، اسے آپ نے جھٹلایا، اس کا مطلب آپ نے کیا کہا کہ گویا جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ عادل تو جھوٹ کیوں بولے گا؟ وذالک ایضا من سوء الظن، یہ بھی بدگمانی ہے کہ عادل کو آپ کہہ رہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو بدگمانی کر رہے، تو یہاں پہ تصدیق بھی نہیں ہو سکتی، تکذیب بھی نہیں ہو سکتی۔ وَقَذَا ایسا ظننت بہ العداوۃ او الحسد او المقت لتتطرق لأجلہ التہمہ، اور اگر پہلے سے آپ کے دل میں کوئی عداوت ہوگی اس کے بارے میں تو پھر راستہ بنائیں گے کہ ہاں اس کو تہمت دے، کہ ہم تو اس کو بڑا عادل سمجھ رہے تھے، تو لوگوں کی برائی آ کے بیان کرتا ہے، تو یہ خود ادھر اس طرح برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَلَوْ صَدَقْتَهُ، اور اگر آپ نے تصدیق کی کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے یہ عادل ہے تو غلط تو نہیں کہے گا، تو لَكُنْتَ خَائِنًا عَلَى الْمُسْلِمِ مُخْبَرًا عنہ، تو آپ کی خیانت اس آدمی کے بارے میں ہو جائے گی جس کے بارے میں خبر دی گئی، وہ بھی تو مومن ہے، اس کے بارے میں خبر دی گئی، اس کی یہ خیانت ہو جائے گی، کیوں؟ کہ اس ظننت بہ السوء، اس لیے آپ اس کے بارے میں سوء ظن کریں گے، جبکہ گنجائش موجود ہے کہ یہ عادل کہہ رہا ہے وہ اپنے مقام پہ صحیح ہو، اور جو بات کہہ رہا ہے وہ اس آدمی کے اندر نہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ کہ عادل نے سہو کیا ہو، غلطی کی ہو، یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان بالکل شریف آدمی ہے، اس نے دیکھا کسی آدمی کو
کہ مثلا شراب پی رہا ہے، اسے مثلا اس کا نام جو ہے وہ معلوم نہیں تھا، اس کا نام زید تھا، وہ سمجھا کہ نام جو ہے اس کا عمرو ہے، اسے حاکم میں کہا کہ عمرو شراب پی رہا ہے، جبکہ اصل میں کون پی رہا تھا؟ زید پی رہا تھا. تو اب اس کی اگر ہم تردید کرتے تو اس کی توہین ہے، مان لیتے تو اس کی توہین ہو رہی ہے جس عمر کی، جبکہ حقیقت میں اشتباہ ہوا، اس سے پیا کسی اور نے ہے اور نام کسی اور کا لے رہا ہے، اس لیے نام اسے معلوم نہیں تھا، یہ نام وہ بھول گیا تھا، اس کا کسی اور کا نام چڑھا دیا. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو معاشرے میں ہوتی ہیں. ایک صاحب نے ایک گھر کا قصہ سنایا تھا کہ وہاں پہ ساس بہو کے جھگڑے چلتے تھے. جھگڑا کس بات پہ ہوتا تھا کہ گھر سے جو ہے وہ چمچیاں غائب ہو جاتی تھی، چمچ غائب ہو جاتے تھے، ہر 2-4 دن میں ایک آدھ چمچ غائب. وہ ساس کہتی تھی کہ تو اپنے گھر پہ لے جاتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر لے جاتی ہے. اور بیوی کہتی میرے ماں باپ کے گھر میں کیا چمچے کی کمی ہے کیا؟ اس کے وہ جھگڑے چلتے تھے وہاں پہ. بقول صاحب کے شاید 1 یا 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک دفعہ جو ہے ان کے کچن سے بو آنا شروع ہوئی، تو پھر کچن پورا کھودا گیا جو پکا بنا ہوا تھا وغیرہ، چوزا فکس تھا، اس کے نیچے جو ہے ایک چوہا مرا ہوا پڑا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے چمچیاں رکھی ہوئی تھی. وہ کسی طرح سے کچن میں داخل ہو گیا ہوگا، واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو رات کو تو اپنا خوراک ڈھونڈتا ہوگا، اس میں چمچیاں نظر آتی تو وہ بھی دے جاتا ہوگا. تو بعض اوقات اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے کہ مثلا 2 باتیں کرنے والے دونوں اپنے مقام میں دونوں صحیح ہوتے ہیں، مگر دونوں حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے بدگمانیاں ہو رہی ہوتی. تو اگر اس امکان کو نظر میں رکھا جائے کہ ہو سکتا ہے میں جو سوچ رہا ہوں ویسا نہ ہو، تو پھر اس قسم کے مسائل جو ہے وہ پیش نہیں آئیں گے. وبالجملہ خلاصہ یہ کہ لا ينبغي ان تحسن الظن بالواحد وتسيء بالآخر، کہ جب ایسا معاملہ ہو تو یہ مناسب نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، نہ خبر دینے والے کے بارے میں بدگمانی کریں، نہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کریں کہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اب اس کے اندر 2 باتیں جو آج بیان کرنی تھی وہ تو آج نہیں آ سکی. ایک تو یہ کہ سوء ظن کہتے کسے ہیں. بعض اوقات ہم ذہن میں آنے والے خیالات کو بھی سوء ظن سمجھ لیتے ہیں. دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لے جائے کہ جہاں پہ لوگ اس کے اوپر الزام لگائیں. اسے اگر ایسا کرے گا تو وہ خود بھی گناہ میں مددگار قرار پائے گا. اس کی جو بدگمانی کر رہا ہے وہ تو گناہ کر ہی رہا ہے، اس نے خود گناہ میں مدد فراہم کی کہ خود اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں پہ الزام اسے رکھ سکتے تھے. اور اس کے سلسلے میں بعض احادیث بھی ہیں کہ جس کا بیان ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں. صلوات پڑھو.